اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ سورۃ البقرہ کی 29 آیات پوری ہو چکی ہیں اور جن کا مختصر تشریح اور ترجمہ اور ٹیسٹ ہو گیا ہے۔ تو اگلی آیت ہے نمبر 30 ہے، وَإِذْ اور جب قال کہا ربک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے للملائکۃ فرشتوں سے، انی بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفتاً ایک نائب۔ اللہ رب العزت نے زمین اور آسمان بنانے کے بعد آسمان میں جس مخلوق کو پیدا فرمایا وہ فرشتے ہیں، اور زمین کو جب بنا دیا تو انسانوں سے پہلے زمین کے اندر جنات آباد تھے۔ بہت لمبا عرصہ جنات رہتے تھے زمین پر، اور جن جو ہیں یہ اللہ رب العزت کی وہ مخلوق ہے جنہیں اللہ رب العزت نے آگ سے پیدا کیا ہے، اور پھر اللہ نے اپنا ایک نائب، اپنا ایک خلیفہ زمین پر بھیجنے کا ارادہ کیا اور اس کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، تو فرشتوں سے اپنا یہ ارادہ ظاہر کیا، فرشتوں کو بتایا کہ میں ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے لگا ہوں جو میرا نائب اور خلیفہ ہوگا، یعنی جو میں کہوں گا وہ کرے گا۔ تو چونکہ زمین پر جنات پہلے رہتے تھے، اور اللہ رب العزت کی جو مخلوق فرشتے ہیں جن کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ رب العزت نے انہیں نور سے بنایا ہے، اور ان میں 4 بڑے فرشتے ہیں۔ ایک جبریل علیہ السلام ہیں جو اللہ رب العزت کے پیغامات اللہ کے نبیوں کے پاس لاتے رہے، یہاں تک کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ پیغام پہنچا اور وہ جبریل لے کے آئے۔ اور ایک فرشتے اسرافیل علیہ السلام ہیں جو کہ اللہ رب العزت کے حکم سے اپنے منہ میں بگل یعنی سور لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جیسے ہی اللہ رب العزت کا حکم ہوگا کہ اس میں پھونک مارو تو وہ پھونک ماریں گے، اور اس کی آواز اتنی سخت ہوگی کہ سب چیزیں یعنی ایک زلزلہ برپا ہوگا اور سب کچھ زیر و زبر ہو جائے گا اور انسان فوت ہو جائیں گے۔ اور پھر ایک فرشتے اسرائیل علیہ السلام ہے۔ اسرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی انسانوں کی اور مخلوقات کی روح نکالنا ہے، اور ایک بڑے فرشتے میکائیل علیہ السلام ہیں جن کی ڈیوٹی یہ ہے کہ مخلوقات تک روزی پہنچانا اور بارش وغیرہ کے انتظامات کرنا، یہ ان کی ذمہ ہے۔ تو یہ بڑے 4 فرشتے ہیں، اور باقی فرشتوں کی تعداد تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اور یہ فرشتے اللہ رب العزت نے انہیں نور سے پیدا کیا ہے، اور ان کے اندر شر کا مادہ نہیں ہے،
یہ گناہ نہیں کرتے، اللہ رب العزت نے ان کے اندر گناہ کی جو قوت ہے وہ رکھی نہیں ہے۔ یہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ ہر وقت اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور زمین کے اوپر جو پہلے جنات رہتے تھے ہر وقت وہ جنگ و جدال کرتے رہتے تھے، خون ریزی کرتے تھے، تو اور پھر انسان کو جب بنایا گیا حضرت آدم علیہ السلام کے جو خلاصہ ہے، یعنی آپ کا وجود جن چیزوں سے بنایا گیا ان میں سے ایک پانی ہے، آگ ہے، مٹی ہے، ہوا ہے، ان میں سے ہر چیز دوسرے سے متضاد اور مخالف ہے۔ تو جب فرشتوں نے یہ خلاصہ دیکھا اور جب فرشتوں نے پہلے جو زمین پر مخلوق آباد تھی ان کے حالات دیکھے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے کہا، قالو، فرشتوں نے عرض کی، کیا تجعل تو بنائے گا، فیہا زمین میں، من جو یفسد فساد کرے گا، فیہا زمین میں، ویسفک اور بہائے گا، دماءکم، ونحن اور ہم، نسبح بعیب کہتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، بحمدک تیری تعریف کے ساتھ، ونقدس اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں، لک تیری، یعنی فرشتوں نے کہا کہ کیسی مخلوق کو آپ پیدا فرمانے کا ارادہ کر رہے ہیں جو زمین میں فسادات کرے گی، جھگڑے کرے گی اور پھر خون ریزی کرے گی۔ اگر آپ کی عبادت اور تعریف مقصود ہے تو ہم آپ کی کتنی تسبیح کرنے والے ہیں، ہم آپ کی کتنی پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی بے شک میں، اعلم زیادہ جانتا ہوں، ما جو لا نہیں تعلمون تم جانتے ہو۔ یعنی ان کی بات پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مجھے پتہ ہے کہ جس مخلوق کو میں پیدا کر رہا ہوں وہ کیا ہے۔ وعلم اور سکھائے، آدم، حضرت آدم علیہ السلام کو، اللہ رب العزت نے، اسماء نام، کلہا سب چیزوں کے۔ حضرت آدم علیہ السلام انسان کا جو وجود بنا اس کے سب سے پہلے انسان ہیں، یعنی سب سے پہلے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو بنانے کا ارادہ فرمایا گیا تو جبریل امین سے کہا گیا کہ زمین کے ہر حصے سے مٹی اٹھا کے لائیں، اور پھر وہ مٹی لائی گئی، پھر اس مٹی کو تیار کیا گیا، پھر اس سے ایک مجسمہ بنایا گیا، ایک وجود بنایا گیا، اور پھر اس میں اللہ کا حکم یعنی روح ڈلی، اور آدم علیہ السلام بولنے والے، دیکھنے والے، سننے والے ہو کر کھڑے ہو گئے۔ اور پھر آدم علیہ السلام خوبصورت ترین انسان، اور اللہ رب العزت کی جو تخلیق تھی، اللہ کی جو اللہ نے جو ایک اللہ خود مصور تھے، تصویر بنانے والے تھے، اس کے سب سے پہلے شاہکار تھے۔ تو اور اللہ رب العزت نے جب انہیں بنا دیا تو انہیں پھر اور فرشتوں کو بھی کچھ چیزوں کے نام سکھایا، چونکہ فرشتے تو ہر وقت اللہ کی ذکر و تسبیح کرتے تھے۔ تو آدم علیہ السلام نے جو کچھ سیکھا، اب علماء یہاں فرماتے ہیں کہ مختلف چیزوں، جتنی بھی زمین میں چیزیں تھیں ان کے نام، بعض علماء یہاں تک فرماتے ہیں کہ درختوں کے نام، اور جیسے چشمے ہیں ان کے نام، یا گھروں کے اندر جو استعمال ہونے والی چیزیں ان کے نام آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے۔ اب جب ٹیسٹ لیا گیا، امتحان لیا گیا، تو حضرت آدم علیہ السلام امتحان میں فرسٹ آئے، ان کی پہلی پوزیشن آئی، انہوں نے سارا سبق صحیح سنا دیا، لیکن جب فرشتوں سے کہا گیا تو یہاں پر اسی کے بارے میں ارشاد ہے کہ وَعَلَّمَ،
سکھلا دیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے اسماء کلھا ساری چیزوں کے، یہاں پھر بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ پاک کے خاص نام تھے۔ ثم پھر عرض و پیش کیا ان کو علی الملائکۃ فرشتوں کے سامنے۔ فقال اللہ تعالیٰ نے پوچھا انبئونی بتلاؤ مجھے باسماء نام ہؤلاء ان چیزوں کے، ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے، یعنی اگر تم سچے ہو تو مجھے بتلاؤ یہ کیا کیا چیزیں اور ان کے کیا کیا نام ہیں۔ قالوا فرشتوں نے کہا سبحانک پاک ہے تو، لا علم لنا کوئی علم نہیں لنا ہمیں، الا مگر ما جو علمتنا تو نے تعلیم دی ہمیں، سکھایا ہمیں، انک بے شک تو، انت تو ہی، علیم جاننے والا، حکیم حکمتوں والا ہے۔ فرشتوں سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے، اے اللہ اس کا پتہ بس آپ کو ہی ہے، آپ ہی اس کا علم جانتے ہیں، کیونکہ آپ ہی جاننے والے حکمتوں والے ہیں۔ تو یہاں پر فرشتے اتنی اونچے مقام والے، اتنے اونچے مرتبوں والے، بعض فرشتے 8 فرشتے عرش عظیم کے ارد گرد ہیں، اور یعنی 4 فرشتے اتنے بڑے فرشتے ہیں، اسرائیل ہیں، اسرافیل ہیں، جبریل ہیں اور میکائیل علیہ السلام ہیں۔ تو اتنے سارے فرشتے اتنے عالی مقام والے، لیکن جب ان سے پوچھا گیا تو انہیں نہیں پتہ تھا، تو انہوں نے اللہ کی پاکی کو پہلے بیان کیا اور پھر اپنے آپ کے بارے میں بتایا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ جیسے پڑھ رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، تو آپ سے اگر کوئی مسئلہ پوچھ لے، آپ کو پتہ ہو تب تو آپ بتائیں، اگر نہ پتہ ہو تو پھر بجائے اس کے ایک غلط سلط بتائے، غلط بات بتاتے آپ کہتے مجھے پتہ نہیں ہے۔ اور یہاں پر علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، یہ ایک دعا کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے، یعنی جیسے آپ کسی کتاب کا مطالعہ کرنے لگے ہیں تو آپ اس سے پہلے اس کو 14 بار پڑھیں اور پھر اس کے بعد مطالعہ کریں۔ آپ کوئی سبق یاد کرنے لگے ہیں، اکثر ایسے ہوتا ہے کہ بچوں کو بچیوں کو تھوڑا سا ہوتا ہے کہ مجھے جلدی سبق نہیں یاد ہوتا، کسی بھی سبق کو جب پڑھنے لگتے ہیں تو کئی بار پڑھنا پڑتا ہے پر یاد نہیں ہوتا، اور بات سمجھنے کی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے ترجمہ آپ پڑھ رہے ہیں تو اس میں یہ سارا سمجھنے کی چیز ہے یاد کرنے کے ساتھ ساتھ، تو بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہمیں سمجھ آ رہا، تو آپ اس سے پہلے ان آیات کو پڑھ لیں، 14 بار پڑھیں، خود پہ دم کریں، اور اس کے بعد آپ کچھ بھی یاد کریں گے تو آپ لوگوں کو وہ یاد ہوگا۔ اور خاص کر کے جب پیپرز کے دن ہوتے ہیں تو پیپروں کے دنوں میں آپ اپنا پیپر حل کرنے سے پہلے بھی سے جتنی بار 3 بار پڑھ لیں، جتنی بار ممکن ہو آپ اس کو پڑھ کر اپنا پیپر حل کریں گے تو آپ کو بہت اچھا وہ پرچہ آپ کا حل ہوگا اور آپ کو بڑا اچھا وہ سمجھ بھی آئے گا۔ قال اللہ رب العزت نے فرمایا یا آدم، اے آدم علیہ السلام، اے آدم، انبی تو بتلا ان فرشتوں کو باسمائہم ان چیزوں کے نام۔ جب فرشتوں سے پوچھا تو انہوں نے تو کہہ دیا کہ اللہ آپ ہی ہر عیب سے پاک ہیں، آپ ہی کو پتہ ہے، ہمیں تو نہیں پتہ۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے آدم آپ بتلائیے، انہیں بتلائیے ان چیزوں کے نام۔ فلما پھر جب انبأ بتلا دیا آدم علیہ السلام نے ان فرشتوں کو باسمائہم ان کے نام، وہ جو چیزیں تھیں، قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا علم کیا نہیں، اقل میں نے کہا تھا، لکم تمہیں، انی بے شک میں، اعلم خوب جانتا ہوں، غیب السماوات آسمانوں کا غیب، والارض اور زمین کا غیب، واعلم اور میں جانتا ہوں، ما جو تبدون تم ظاہر کرتے ہو، وما اور جو کنتم ہو تم تکتمون چھپاتے۔ یعنی اللہ رب العزت نے پھر فرشتوں کو یہ کہا
کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ ہر چھپی اور ظاہر چیز سے واقف میں ہوں؟ تو یہاں سے یہ بھی بات ظاہر ہو گئی کہ اللہ رب العزت جو بتا دے وہی انسان اور اللہ کی مخلوقات اس کا علم رکھ سکتی ہے، باقی جو اللہ نہ بتائیں وہ بندہ خود سے کوئی حاصل کر نہیں سکتا۔ اور خصوصاً اللہ رب العزت کے برگزیدہ انبیاء کرام یا فرشتے، اللہ نے جتنا ان کو بتایا ہے وہ ان کے پاس علم ہے، لیکن خود سے انہیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ جیسے کہ یہاں اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ میں زمین و آسمان کے غیب سے واقف ہوں، میں جانتا ہوں جو سامنے ہے اور جو چھپا ہوا ہے اس سب سے واقف میں ہوں۔ تو گویا کل کائنات میں غیب دان، ہر چیز جو چھپی ہوئی ہے، ہر چیز جو نظر آنے والی ہے، ہر چیز جو زمین میں ہے یا آسمان میں ہے، اس کو جاننے والا صرف اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ علم کسی کو بھی نہیں دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا ہوتا تو اللہ کے بعد اللہ کے محبوب ہمارے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر تھے کہ اللہ آپ کو علم دیتا، لیکن آپ علیہ السلام کے پاس بھی علم وہی تھا، یعنی اللہ نے جو آپ کو علم دیا اسی کا آپ کو پتہ ہے، اس کے علاوہ آپ کو غیب کا کوئی علم نہیں، غیب کا علم صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ وَإِذْ اور جب قُلْنَا کہا ہم نے لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے تسجدوا سجدہ کرو لِآدَمَ حضرت آدم علیہ السلام کو، فسجدوا پس سجدہ کیا سب فرشتوں نے، الا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام اور فرشتوں سے بتایا ہوا سبق سنا تو فرشتوں کو نہیں آیا، آدم علیہ السلام کو آ گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے وہاں اپنے مقام کے بارے میں بتایا کہ کل کا کل غیب تو میں ہی جانتا ہوں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کا چونکہ ایک مقام ہوا سب کے سامنے کہ انہوں نے وہ کچھ سنا دیا جو اور کوئی نہ سنا سکا، تو پھر آپ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کا ایک سب کے سامنے مقام واضح کرنے کے لیے، مرتبہ واضح کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا کہ ان کو ادب کا، تعظیم کا سجدہ کرو۔ سجدہ یعنی کوئی بھی عالی شان اور مقام والی ذات ہو تو مذہب اسلام سے پہلے سجدہ کرتی تھی، پہلے جتنی بھی قومیں تھی اپنے بڑوں کو تعظیماً سجدہ کرتے تھے، جھکتے تھے ان کے سامنے، یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ آپ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، لیکن مذہب اسلام کے اندر سجدہ کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ایک بار صحابہ نے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بھی تھا کہ یہ دنیا کے جو بادشاہ ہیں، امراء ہیں، ان کی رعایا ان کو سجدے کرتی ہے، اور آپ تو اللہ کے رسول علیہ السلام ہیں، اللہ کے بعد آپ سب سے بڑے ہیں، تو ہمارا دل چاہتا ہے ہم بھی آپ کے سامنے جھکے، آپ کو سجدہ کریں، تعظیمی سجدہ کریں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے۔ اگر اللہ رب العزت کسی کو بھی سجدہ کرنے کی اجازت دیتے تو پھر بیوی کو حکم ہوتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ جب سجدے کی اجازت نہیں ہے تو کوئی بھی امتی اپنے نبی کو سجدہ نہیں کر سکتا، کوئی شاگرد اپنے استاد کو سجدہ نہیں کر سکتا، کوئی جو ہے مرید ہے وہ اپنی پیر کو سجدہ نہیں کر سکتا، کوئی چھوٹا کسی بڑے کو سجدہ نہیں کر سکتا، کوئی رعایا اور عوام اپنے بادشاہ کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ سجدہ صرف اور صرف اللہ کو کیا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت نے یہاں فرشتوں سے کہا ہے کہ سجدہ کرو آدم کو۔ اللہ خود حاکم ہے، وہ جو چاہے جس چیز کا چاہے جب حکم دے دے، وہ تو مالک ہے، وہ جب چاہے جس چیز کا حکم دے دے وہ با اختیار ہیں۔ اب بندے با اختیار نہیں ہیں کہ جب جس کا دل چاہا وہ کہتے کہ ہاں مجھے سجدہ کرو، نعوذ باللہ۔ تو سجدہ صرف اللہ کی ذات کو کیا جاتا ہے، اور یہاں پر آدم علیہ السلام کی عظمت دکھانے اور بڑھانے کے لیے
فرشتوں کو کہا گیا کہ سجدہ کرو، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ ابلیس کے بارے میں ایک اور جگہ بھی آتا ہے، یہ فرشتہ تو نہیں تھا، یہ تو جنات میں سے تھا، اور بلکہ ایک جگہ آتا ہے کہ جنوں کا سردار ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو آگ سے پیدا کیا، اور یہ فرشتوں میں اس وجہ سے بھی شامل ہو گیا تھا کہ اس نے بہت خوبصورت اور بڑا زمانہ تک عبادت کی ہے اللہ کی۔ علماء یہاں تک فرماتے ہیں کہ زمین کی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، کوئی ایسا چپا نہیں ہے جہاں پر اس عزازیل نے یعنی شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو۔ اتنا عبادت گزار تھا، اتنی عبادت کرتا تھا، تو اس وجہ سے اس کا بڑا اونچا مقام تھا۔ اب جب اس کا فرشتوں میں ایک نمایاں مقام تھا، فرشتوں کے اندر جو چکے رہتا تھا، تو جب اس نے دیکھا کہ میرے سے بھی کوئی اونچے مقام والا آ گیا، تو جب اسے یہ ہوا کہ میرے سے بھی اونچے مقام والا کوئی آ گیا ہے، تو اسے اس پر بہت زیادہ حسد ہوا کہ جو مقام میرا تھا وہ کسی اور کی طرف کیوں چلا گیا۔ تو اس حسد کی وجہ سے اور اس غصے کی وجہ سے جب سارے فرشتے سجدے کو جھکے تو وہ نہیں جھکا، اور صاف کہہ دیا، ابا، انکار کر دیا، میں نہیں کرتا، واستکبر، اور تکبر کیا۔ تو یہاں پر یہ بات بہت اچھے طریقے سے ذہن نشی کرنی چاہیے کہ مقام اور مرتبے اللہ رب العزت کا اختیار ہے۔ اللہ کسی کو بہت اونچا مقام دے دیتا ہے، بہت عالی مرتبہ دے دیتا ہے، تو کسی کے اونچے مقام مرتبے کو دیکھ کر، کسی کی اچھی ذہانت کو دیکھ کر کبھی بھی ذہن کے اندر کوئی ایسی بات نہیں لانی چاہیے کہ فلاں کو یہ کیوں ملا، مجھے کیوں نہیں ملا، فلاں یہاں تک کیوں پہنچ گئی، میں کیوں نہیں پہنچی۔ تو یہ شیطانی فعل ہے، اور شیطان اپنے اس کام کی وجہ سے بہت اونچے مقام سے بہت نیچے گر گیا۔ تو جو انسان بھی یہ عمل اپنائے گا کہ دوسروں کی کو ملنے والی نعمتوں پر کڑتا رہے کہ فلاں کو یہ کیوں ملا، مجھے کیوں نہیں ملا، اس کے لائق تو میں تھی، اور بلکہ بعض اوقات محفلوں تک میں اعتراض ہو جاتا ہے کہ اتنی میں نے پڑھائی کی، اتنی میں نے نمازیں پڑھی، اتنی میں نے عبادات کی، اور مجھے تو یہ کچھ نہیں ملا، بس یہ ہے کہ اس کو مل گیا۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ گھر میں ایک ماں باپ کی اولاد ہوتی ہے تو ایک بیٹا کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، اور ایک اتنی پستی میں کھڑا رہتا ہے۔ آپ آدم علیہ السلام کا تذکرہ سن رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام اس دھرتی پر پہلے انسان تھے جو دنیا میں بھیجے گئے، تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اولادیں عطا کی، تو آپ کی اولادیں تو بہت ساری ہوئی، لیکن ان میں مشہور جو نام تھے وہ حابیل اور قابیل کے دو مشہور نام ہیں۔ تو آپ دیکھیے آدم اور حوا علیہ السلام کی یہ اولادیں ہیں، لیکن ایک بیٹے کا کیا مقام ہوا کہ وہ زمین پر پہلا شہید بنا، وہ زمین پر پہلا مظلوم بنا، وہ زمین پر پہلا ایسا انسان ہوا کہ جس کی موت ایک ظلم اور ایک ستم کے ساتھ ہوئی، اور دوسرا بیٹا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا ہے، لیکن وہ ظالم بنا، وہ قاتل بنا، اس کے ہاتھوں اپنے سگے بھائی کا خون ہوا۔ تو یہ اللہ کا ایک عطا کردہ نظام ہے۔ اللہ کے عطا کیے ہوئے نظام پر خوش رہنا چاہیے ہر حال میں، اور اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے کہ اے اللہ، اگر میرا بہن بھائی یا میرا کوئی رشتہ دار دین میں کہیں بہت اونچائی پر ہے، علماء بھی یوں ہی فرماتے ہیں نا کہ اگر آپ کسی کو اونچا دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے سے علم میں جو لوگ اونچے ہیں انہیں دیکھو، تقویٰ میں جو لوگ اونچے انہیں دیکھو، عمل میں جو لوگ اونچے انہیں دیکھو، اور اگر نیچے دیکھنا ہے تو دنیا داری میں جو لوگ آپ سے نیچے ہیں، آپ سے کم ہیں، آپ سے کم ان کے حالات ہیں، انہیں دیکھو۔ تو یہ جو نظریہ ہے، یہ جو سوچ ہے، اس کی وجہ سے کبھی بھی انسان کو پریشانی نہیں ہوتی۔ تو اب شیطان نے جب نگاہیں اٹھائی تو یہ دیکھا کہ آدم علیہ السلام مجھ سے بہت زیادہ اوپر فوقیت لے گئے ہیں، تو اسے غصہ آ گیا
کہ میرے سے زیادہ اونچا بھلا کون ہو سکتا ہے؟ تو اس نے کہا میں سجدہ نہیں کرتا، اور خود کو کہا کہ میں آدم سے زیادہ بڑا ہوں، آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں، مٹی زمین کے اوپر ہوتی ہے، میں آگ سے بنایا گیا ہوں، آگ آسمان کی طرف اٹھتی ہے، میرا ایک مقام ہے، میں اتنی عبادات والا۔ اور بعض علماء یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ فرشتوں کا معلم بھی تھا، تو یہ سارے اسے جو مقام حاصل تھے ان مقاموں کی وجہ سے اس کے اندر ایک تکبر آ گیا تھا کہ شاید میں جس جگہ پر ہوں کوئی اور یہاں آ نہیں سکتا اور میں یہاں سے نیچے جا نہیں سکتا، تو اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اسے کہاں دھتکار دیا، اپنے مقام اور مرتبے سے کتنا دور گرا دیا، یہاں تک گرا دیا کہ وہ پلٹ کر کبھی واپس اپنے مقام پر جا ہی نہ سکا۔ تو اللہ رب العزت کے احکامات پر انکار کرنا اور تکبر کرنا جو ہے نا، انسان کو بہت بڑے بڑے عالی مقام عہدوں سے گرا دیتا ہے۔ وکانا، اور شیطان ہو گیا من الکافرین، کافروں میں سے۔ بعض دفعہ اللہ رب العزت کے جو احکامات ہیں، انسان جب اس کو بجا نہیں لاتا تو ان کی نحوست کی وجہ سے اسلام سے بھی چلا جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ شیطان کس قدر عبادت گزار تھا، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے زنا نہیں کیا تھا، اس نے چوری نہیں کی تھی، اس نے بدکاری نہیں کی تھی، اس نے شرک نہیں کیا، اس نے کچھ بھی نہیں کیا، صرف اس نے کیا کہا کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کرتا، میں بڑا ہوں، آدم بڑے نہیں ہیں، میں بڑا ہوں۔ تو ایک اور جگہ پر اللہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ابلیس، میں نے کہا تھا سجدہ کرنے کا، تو نے میری بات کو ٹال دی، تم آدم کو نہ دیکھو، تم میرے حکم کو دیکھو کہ کہنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ تو تم نے مجھے دیکھنا تھا نا، تم نے آدم کو نہیں، مجھے دیکھنا تھا، میرے حکم کو بجا لانا تھا۔ تو اس نے اللہ کا حکم نہیں بجا لایا، وہ تو پھر مقام سے گر گیا۔ تو یاد رکھو، دن میں 5 بار اللہ کا حکم اس زمین پر اس کی صدا لگتی ہے، اور کون سا ایسا محلہ ہے جس میں یہ آواز کسی گھر تک نہ پہنچتی ہو؟ تو کون ہے جو اسی وقت اور اسی پل اپنے سارے کام چھوڑ کر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پہ کھڑا ہو جاتا ہے؟ تو جو کھڑے ہو جائیں تو الحمدللہ، اور اگر نہیں ہے تو پھر یاد رکھیں شیطان بے نمازی نہیں تھا، شیطان گناہگار نہیں تھا، اس نے صرف ایک گناہ کیا کہ اس نے اللہ کا انکار کیا، اللہ کے حکم کا انکار کیا۔ اس نے کہا میں ان کو سجدہ نہیں کرتا، آدم کو سجدہ نہیں کرتا۔ تو وہ کس قدر گرا دیا گیا۔ تو کہتے ہیں نا علماء کہ ایک شخص گھر سے نکلا تو شیطان اس کے ساتھ ہو لیا، تو اس نے کہا کہ بڑا مزہ آئے گا، یہ اس کے ساتھ آج سفر کروں گا، اس سے بڑے گناہ کرواؤں گا۔ تو دن بھر وہ بندہ سفر میں رہا، ظہر گزر گئی، عصر گزر گئی، مغرب عشاء گزر گئی، فجر گزر گئی، اس نے کوئی نماز ہی نہیں پڑھی۔ تو شیطان نے زمین سے مٹی لے کر اپنے سر پہ ڈالی اور کہا کہ میں نے ایک سجدے کا انکار کیا، میرا یہ حال، اور جو دن میں اتنے سجدوں کا انکار کر رہا ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ تو وہ خوف سے وہاں سے بھاگ گیا۔ تو یاد رکھو کہ اللہ رب العزت کا حکم تو دن میں 5 بار اس کی صدا آتی ہے، تو اس پر لبیک کہنا ہر مومن مسلمان کے اوپر ضروری ہے۔ وقلنا، اور کہا ہم نے، یا آدم، اے آدم علیہ الصلاۃ والسلام، اسکن، رہ، انت، تو، وزوجک، اور تیری بیوی، جنت، جنت میں۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام جب انہیں فرشتوں نے سجدہ کیا اور پھر اللہ رب العزت نے انہیں رہنے کے لیے جگہ جنت المأوا دیا۔ 8 جنتیں ہیں، تو ان میں سے ایک جنت المأوا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ جنت المأوا، جنت میں مأوا ٹھکانہ، یعنی جنت المأوا میں یہ رہتے تھے، اور پھر اکیلے تھے، پریشان ہوتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک بار جب یہ سو کے اٹھے تو انہوں نے اپنے پاس ایک خاتون دیکھی جو اتنی خوبصورت اور اتنی حسین ہے، اور سفید لباس میں لپٹی ہوئی ہیں اور بیٹھی ہوئی ہیں ان کے پاس۔ تو جو ہی انہوں نے دیکھا تو اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں پھر پیغام آیا کہ یہ آپ کی اہلیہ ہے، آپ کی بیوی ہے، حوا ہے۔
اور کائنات میں یعنی مردوں میں تو بہت سارے خوبصورت اور حسین لوگ گزرے ہیں، عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت حضرت حوا علیہ السلام تھی، تو یہ آپ کی بیوی ہیں۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے انہیں پیدا کیا گیا، اور پھر اللہ رب العزت نے جنت میں ان کا نکاح کروا دیا، اور یہ پھر ان کو حکم ہوا کہ آپ دونوں جنت میں رہیں، وکلا اور کھائیں منہا جنت سے، راغدن با فراغت، حیث شئتما جہاں تم دونوں چاہو، یعنی تم بالکل آزاد ہو، جہاں تم چاہو، قید نہیں ہو، جدھر تمہارا دل چاہتا ہے، جہاں تم گھومنا چاہتے ہو۔ یہ جو آزادی کی نعمت ہے نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آج ہمارے پاس ہمارا وطن پاکستان ایک آزاد ملک ہے، اور آزادی والی نعمت یہ ہمارے پاس ہے۔ ان ممالک کو دیکھا جائے کہ جن میں آزادی نہیں ہے، جہاں پر ہمارے ہی مسلمان بہن بھائی نماز پڑھنے کے لیے انہیں کسی تہہ خانے کا سہارا لینا پڑتا ہے، وہ سامنے عبادات نہیں کر سکتے، وہ باہر نکلیں گے تو وہ اپنے اوپر عبایا لے نہیں سکتے، مرد حضرات داڑھی رکھ نہیں سکتے، اسلامی لباس پہن نہیں سکتے، اور الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنا وطن دیا ہے، جس وطن میں آزادی سے ہم اپنا اسلامی تشخص جو ہے نا وہ برقرار رکھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے جب آپ لوگ گھروں سے باہر نکلیں تو ایسے نکلا کریں کہ آپ کو دیکھ کر سوچنے پر انسان مجبور نہ ہو کہ یہ کون جا رہی ہے۔ اگر آپ بھی عبایا سے آزاد باہر نکلیں گے، آپ بھی 3 پیس میں باہر نکلیں، اور آپ بھی جینس پہن کر باہر نکلیں، آپ بھی ٹائٹ لباس پہن کر باہر نکلیں، اور ایک غیر مسلم بچی بھی یوں ہی اسی لباس میں باہر نکلے، اور آپ بھی شادی بیاہ کے فنکشن کو اٹینڈ جب کریں تو آپ کے سروں پر بھی دوپٹے نہ ہوں، اور آپ کے ہاں بھی موویز بن رہی ہوں، اور آپ کا بھی سارا فنکشن اور اہل مغرب کا بھی فنکشن ایک جیسا ہو، کوئی فرق نہ ہو، تو کیا اسلام اور مسلمان اور غیروں میں فرق رہ گیا ہے؟ فرق پیدا کرے۔ جب اللہ نے آزاد وطن ہمیں دیا ہے تو کس لیے دیا ہے؟ کہ ہم اپنے مذہب کے مطابق عمل کریں، اور ہمارے مذہب کا کیا حکم ہے کہ بیٹیاں جب گھر سے باہر نکلیں تو اپنے آپ کو چھپا کر نکلیں، انہوں نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں، انہوں نے جو کچھ بھی پہنا ہوا ہے، وہ اس پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے، اور ایسے جوتے بھی نہ استعمال کریں جن کی آواز دوسروں تک جائے، خوشبو بھی ایسی نہ استعمال کریں جو دوسرے تک پہنچے، بالکل سادہ بن کر باہر نکلیں کیونکہ آپ ایک مسلمان بچی ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے دیکھیے ایک ہمیں وطن آزاد دیا ہے، اور آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے ابا اور ہماری اماں حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو اللہ نے جنت کے اندر آزادی دی، اور پھر فرمایا کہ تم دونوں کھاؤ جہاں سے تم دونوں چاہو۔ اور یہاں پر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شادی شدہ زندگی کے بعد جب ان بچیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ پسند کیا جاتا ہے کہ شوہر جو ہے بیرون ملک میں جائے اور وہاں پر کمائے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، اپنے قرآن کے اندر، اسکن انت وزوجک الجنہ، گھر ایسا ہونا چاہیے کہ جو جنت ہو۔ جنت کیسی ہے؟ کہ خوبصورت ترین، جس میں ہر چیز موجود ہے اور جہاں سکون ہی سکون ہو۔ تو گھر ہمارے کیسے ہونے چاہیے؟ جن میں سکون ہو، اور پھر رہے کون؟ میاں بیوی دونوں ساتھ ساتھ رہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، دونوں کھاؤ جہاں سے تم دونوں چاہو، کھلا کھلا، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، جہاں سے چاہو کھاؤ۔ تو کھانے کی بھی آزادی ہے، لیکن حلال کھانے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں تو ہماری کھانوں میں بھی ایک لیمٹ ہے، ہمارا ہر زندگی کا جو سفر ہے اس میں ہماری حدود ہے، ان حدود سے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ وَلَا تَقْرَبَا، اور مت تم دونوں قریب جاؤ، هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے، یعنی اللہ رب العزت نے جنت کے اندر آزادی عطا فرمائی ہے آدم اور حوا علیہ السلام کو، لیکن یہ فرمایا کہ بس ایک درخت کے پاس نہیں جانا،
اب ہم لوگوں کو جینے کی آزادی ضرور ہے، لیکن ہماری حدود ہیں۔ آپ بالغ ہو گئے، اب آپ آزاد باہر پھر نہیں سکتے، آپ ایک حد کے اندر چلیں گے۔ آپ کھائیں، لیکن ایک حد ہے، حلال کھانے کھا سکتے ہیں، حرام کے پاس نہیں جا سکتے۔ آپ سب سے ملیں، لیکن ایک حد ہے، آپ کے کچھ محرم ہیں آپ ان سے مل سکتی ہو، اور آپ غیر محرموں سے نہیں مل سکتے۔ یہ حدود ہے ہماری۔ اسی طرح ہمارے بولنے میں بھی حدود ہے، یعنی ہم جو بھی لفظ بولے تو سوچ سمجھ کر سچ بولیں، جھوٹ سے پرہیز کریں، کسی اور کی بات نہ کریں، ایسی بات جو کسی کو بری لگے، یعنی حدود کے اندر رہ کر ہم اپنے کام کر سکتے ہیں۔ اور اگر جیسے کہ علماء فرماتے ہیں کہ ہر بادشاہ کی ایک باڑ ہوتی ہے، ایک حد ہوتی ہے، اگر کوئی بادشاہ کی حدود کے پاس، اس دیوار کے پاس چلا جائے تو ہو سکتا ہے کبھی بادشاہ کے اس جو باغ ہے اس کے اندر چلا جائے اور پھر سزا مل جائے۔ تو ایسے ہی گناہوں کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے کہ جب انسان قریب جاتا ہے تو کہیں ایسے نہ ہو کہ گناہ کا مرتکب بندہ ہو جائے، گناہ اس سے سرزد ہو جائے تو پھر اس پر پکڑ بھی آئے گی۔ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ وَلَا تَقْرَبَا، اور مت تم قریب جانا، هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے، فَتَكُونَا، پس تم دونوں ہو جاؤ گے، مِنَ الظَّالِمِينَ، ظالموں میں سے۔ ظلم بہت اللہ رب العزت کے ناراضگی کا عمل ہے۔ ظالم کے بارے میں آتا ہے جتنے بھی ظلم کرنے والے لوگ ہیں قیامت کے دن انہیں کوئی روشنی نہیں ملے گی۔ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ ظلم کا ایک مطلب شرک ہوتا ہے، ظلم کا ایک مطلب دوسروں پر زیادتیاں کرنا بھی ہوتا ہے۔ ظلم کا ایک مطلب اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پامال کرنا ہے، توڑنا ہے۔ آپ کوئی بھی حکم اللہ کا توڑتے ہیں، اللہ کی نظر میں آپ ظالم ہیں، چاہے دنیا آپ کو کوئی بھی نام دیتی رہے۔ تو اللہ رب العزت کے احکامات کو توڑنے سے خود کو بچانا چاہیے۔ فَأَزَلَّ، پس پھسلا دیا، ہما، ان دونوں کو، شیطان نے، عنہا، اس سے، یعنی اللہ رب العزت نے ان سے کہا تھا کہ آپ دونوں اس درخت کے پاس نہ جانا۔ تو پھر کیا ہوا کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جنت میں رہ رہے تھے اور بڑے احتیاط سے اس سائڈ پہ نہیں جاتے تھے جہاں پر وہ درخت تھا۔ تو قرآن پاک میں ہی آتا ہے کہ جب اس کو اللہ رب العزت نے، شیطان کو، اس کے مقام سے گرا دیا تو اس نے اس موقع پر اللہ سے دعائیں کی۔ اس نے ایک یہ دعا مانگی کہ اللہ، بے شک کہ آپ نے مجھے میرے مقام سے گرا دیا، توبہ طائب نہیں ہوا کہ مجھے معاف کر دے، ایک بار بھی اس نے نہیں کہا، پر اس نے اپنی امنگ مانگی، اپنی خواہشیں مانگنا شروع کر دی۔ ایک اس نے یہ مطالبہ کی، ایک دعا مانگی کہ اللہ مجھے یہ بھی دیجیے کہ میں زندہ رہوں اس وقت تک جب تک قیامت قائم ہو۔ اور پھر اس نے یہ بھی اللہ رب العزت سے مانگا کہ مجھے انسانی جسم کے اندر ہوا کی طرح داخل ہونے کی طاقت عطا فرمائیے۔ اور پھر یہ بھی اس کی دعا قبول ہوئی، یعنی لمبی عمر بھی اس سے ملی۔ اور پھر یہ لوگوں کے اندر اس طریقے سے داخل ہو جاتا ہے جیسے ہوا کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ آپ سانس لے رہے پتہ چل رہا ہے، باہر آ رہا ہے، اندر جا رہا ہے، کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ تو شیطان اس طرح اندر داخل ہو جاتا ہے۔ پھر اس نے ایک یہ بھی دعا مانگی کہ میں کسی کو نظر بھی نہ آؤں۔ اس کی جتنی بھی اس نے دعائیں مانگی تھی وہ ساری کی ساری اس کی قبول ہو گئی۔ تو یہ جنت میں آ گیا۔ آدم اور حوا علیہ السلام جہاں رہ رہے تو تقدیر میں اس طرح لکھا تھا۔ اور حضرت حوا علیہ السلام کے پاس آیا بڑے خوبصورت لباس میں اور آ کر کہنے لگا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ لوگوں کو اس پھل کھانے سے کیوں روکا گیا ہے؟ اور وہ جو پھل ہے نا اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ وہ پھل اللہ رب العزت نے جس سے منع کیا تھا، بعض جگہوں پہ آتا ہے کہ وہ گندم کا پودا تھا، بعض جگہوں پہ آتا ہے وہ انگور کا پودا تھا، انگور کی بیل تھی، بعض جگہوں پہ آتا ہے وہ انجیر کا درخت تھا۔ یعنی
کوئی پھل تھا جس سے اللہ رب العزت نے اس منع فرمایا، لیکن یہ طے کر کے نہیں بتایا کہ وہ پھل کون سا ہے۔ تو شیطان کہنے لگا آپ کو پتہ ہے وہاں آپ کو جانے سے کیوں روکا گیا ہے؟ تو حضرت حوا فرمانے لگی کہ بس اللہ نے روک دیا ہے۔ تو شیطان نے کہا اس لیے کہ جو بھی وہ پھل کھاتا ہے وہ فرشتہ ہو جاتا ہے۔ پھر بتایا کہ آپ لوگوں کو تو دنیا میں بھیج دیا جائے گا اور بڑے آپ تو بڑی وہ سخت جگہ ہے، پریشانیوں والی جگہ ہے، تو وہاں یہ جب پھل کھا لیں گے نا تو آپ فرشتے ہو جائیں گے۔ فرشتے دنیا میں نہیں جنت میں رہتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب آئے تو اس نے حضرت حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا کہ اس طرح نا بڑا نیک سیرت ایک فرشتہ آیا تھا، اس نے آ کر مجھے راز بتایا کہ یہاں جس پھل سے ہمیں روکا گیا ہے ہم اگر کھا لیں گے تو فرشتے بن جائیں گے۔ آدم علیہ السلام نے انسنا کر دیا، انہوں نے نہیں مانا کہ یہ تو کوئی بات نہیں، اللہ نے جب روک دیا تو بس ہمیں نہیں پھل کھانا۔ لیکن تقدیر میں ایسا ہی لکھا تھا کہ بس وہ پھل کھا لیا گیا، اور جیسے ہی حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نے اس پھل کو کھایا تو جنت کی ساری نعمتیں واپس لے لی گئی، جنت کا لباس لے لیا گیا، جتنی بھی نعمتیں ملی تھی نا وہ لے لی گئی۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، پس پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے عنہا اس سے، فَأَخْرَجَ پھر نکلوا دیا ہما ان دونوں کو مما اس سے کانا دونوں تھے فیہ جس جنت میں دونوں رہ رہے تھے وہاں سے نکلوا دیا۔ وَقُلْنَا اور ہم نے کہا اِهْبِطُوا اتر جاؤ، بعضکم تمہارا بعض لبعض بعض کے لیے عدوًا دشمن ہے، یعنی تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں مستقر ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ اور سامان ہے إِلَىٰ حِینٍ ایک وقت کا۔ یعنی آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام اور یہ شیطان، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو شیطان تھا یہ جنت میں سانپ اور مور کے ذریعے جنت کے اندر داخل ہوا تھا، تو ان کو بھی ساتھ اتروا دیا گیا، اور پھر ان میں سے ہر ایک دوسرے کا دشمن ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے بتایا کہ تمہارے لیے نا تھوڑا سا وقت ہے زمین پر رہنے کا، اور پھر جب وہ اپنا وقت تم مکمل کر لو گے، وہ وقت ختم ہو جائے گا تو تمہیں واپس ہماری طرف آنا ہوگا۔ اب جب یہ اتار لیے گئے تو علماء فرماتے ہیں کہ آدم اور حوا علیہ السلام دونوں الگ الگ جگہ پر اتارے گئے۔ تو آدم علیہ السلام تو جیسے ہی اترے اور رونا شروع کر دیا، اتنا روتے تھے آدم علیہ السلام، زمین پر جس جگہ پر آج مسجد ہے یا قیامت تک مسجدیں بنے گی، ہر اس جگہ پر مسجد بن رہی ہے اور بنی ہے جہاں پر آدم علیہ السلام نے اللہ کی حضور رو رو کر سجدے کیے تھے۔ علماء یہاں تک فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اپنے اس جو ان سے غلطی ہو گئی تھی اس کا اتنا دکھ تھا، اتنا ان کے اندر یہ درد تھا کہ وہ درد ان کی سانسوں میں آگ بن کر نکلتا تھا، اور جس جگہ پر آدم سجدہ کرتے تھے کافی جگہوں پر دور دور تک جگہ پر آنسوؤں سے کیچڑ بھی ہو جاتا تھا اور وہاں سے سبزہ بھی ختم ہو جاتا تھا، ایسی اندر سے درد کی آہ نکلتی تھی حضرت آدم علیہ السلام کی۔ تو اللہ رب العزت کو آدم علیہ السلام پر ترس آیا، وہ اتنا روئے، پوری زمین کو انہوں نے سجدوں سے بھر دیا۔ ادھر اماں حوا بھی رو رہی ہیں، اللہ سے استغفار کر رہی ہیں، آدم علیہ السلام بھی رو رہے ہیں، اور دونوں دور ہیں، سجدے کرتے کرتے، روتے روتے، دعائیں کرتے کرتے علماء فرماتے ہیں کہ مکہ پہنچ گئے دونوں، مینا کے مقام پر۔ پھر اللہ رب العزت نے مقام مینا جہاں پر قربانی کی جاتی ہے تو وہاں پر اللہ رب العزت نے انہیں ملا دیا، اور اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کے دل کے اندر دعا ڈالی، فتلقا پس مل گئے، حاصل کر لیے، حضرت آدم علیہ السلام نے من ربہ اپنے رب سے،
کلمات کچھ کلمات، فتاب پھر توبہ قبول کی اللہ تعالیٰ نے علیہ آدم علیہ السلام کی، انہ بے شک اللہ رب العزت هو التواب بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم مہربان ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ کلمات عطا کیے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ دعا عطا کی حضرت آدم علیہ السلام کو۔ اس دعا کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے حضور روئے تو اللہ رب العزت نے ان کی اس غلطی کو معاف فرما دیا، اور پھر انہیں دنیا میں، یعنی یہ پہلے انسان بھی ہے، انسانوں کے باپ بھی ہیں، اور پھر یہ سب سے پہلے نبی بھی ہیں۔ قلنا کہا ہم نے، اہبطوا اتر جاؤ، منہا جنت سے جمیعاً سارے، فإما پس جب یأتینکم آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن کوئی ہدایت، اللہ رب العزت نے فرمایا چلے جاؤ، اور پھر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، یعنی میرا نبی پیغام لے کے آئے، فمن تبع پر جو کوئی پیروی کرے گا ہدایہ میری ہدایت کی، فلا پس نہیں خوف کوئی خوف ہوگا علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ وہ یحزنون غمزدہ ہوں گے۔ یعنی ایسے لوگ جنہوں نے میری ہدایت کے اوپر عمل کیا تو وہ اس دنیا میں بھی بے خوف ہوں گے اور وہ آخرت میں بھی بے خوف ہوں گے، نہ انہیں اس جہان میں کوئی ڈر لگے گا نہ انہیں آخرت میں کوئی ڈر لگے گا، وہ خوشی خوشی کی زندگی یہاں گزاریں گے اور خوشی خوشی کی زندگی ان کی آخرت کی ان کو ملے گی۔ لیکن کب ملے گی؟ جب وہ اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کے اوپر چلیں گے۔ تو قرآن کریم پڑھنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی شریعت حاصل کی جائے، اللہ کے دین کو سیکھا جائے اور اس کے اوپر عمل کیا جائے، تاکہ ان لوگوں میں ہم سب کی شمولیت ہو جو دونوں جہانوں میں بے خوف زندگی گزارتے ہیں۔ والذین اور جو لوگ کافروا کافر ہو گئے، وکذبوا اور جھٹلایا انہوں نے، بآیاتنا ہماری آیات کو، اولئک یہ لوگ اصحاب النار آگ والے ہیں۔ یعنی اب جو بندہ اللہ کی ہدایت سے منہ موڑ لے گا تو وہ کون ہوگا؟ کافر ہوگا، انکار کرنے والا ہوگا، اور جس نے بھی انکار کیا، وکذبوا اور جس نے بھی جھٹلا دیا کہ یہ کوئی ایسی باتیں ہیں، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ کوئی سچ نہیں ہے، ہم نہیں مانتے، جیسے کہ مشرکین مکہ نے کہا، اہل عرب نے کہا، جو نہ ماننے والے لوگ تھے۔ جب آپ علیہ السلام نے انہیں اللہ رب العزت کی طرف دعوت دی تو انہوں نے کیا کہا؟ یہ تو پہلو کی قصے کہانیاں ہیں۔ اور انہوں نے کیا کہا کہ اللہ رب العزت نے اگر کسی کو اپنا پیغامبر بنانا بھی تھا تو اسے ان دو جو بستیاں تھی مکہ اور طائف، ان میں سے کوئی سردار نہیں ملا تھا، کوئی اور بندہ نہیں ملا تھا، انہی کو بھیجنا تھا۔ کیسی کیسی باتیں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کہی، اور صاف کہہ دیا یہ غلط ہے، ہم نہیں مانتے۔ اور جو لوگ کافر ہو گئے اور جھٹلایا انہوں نے ہماری آیات کو، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کا انکار کر دیں، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کو جھٹلا دیں، یا اللہ کے انبیاء جو معجزے لائیں ان کو جھٹلا دیں، تو اولئک اصحاب النار یہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یاد رکھیے کفار کا جہاں پر بھی انجام ذکر کیا گیا ہے تو وہ سزا کا انجام ہے، یعنی ان کی معافی کوئی نہیں ہے، ان کے لیے نکلنا کوئی نہیں ہے کہ دوبارہ وہ واپس آئیں گے۔ جب ایک بار وہ دوزخ میں چلے گئے تو سو ان کی واپسی ناممکن ہے۔ تو اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیے، اے اللہ رب العزت مذہب اسلام پر زندگی عطا فرما اور مذہب اسلام پر ہی موت نصیب فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہم اغفر لأمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم لأمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح لأمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔